ودوا لو تدہنوا فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ القلم کی یہ پہلے رکوع کی آیات ہیں، مکی دور سے تعلق رکھنے والی سورہ مبارکہ ہے کہ جب مخالفین کی مخالفتیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، ہر طرح سے ستایا جا رہا تھا اہل ایمان کو، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہ یہ دور ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، چھٹ جائے گا۔ اور یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ مشکل میں گھبرانے کی بجائے اپنی کوشش کو جاری رکھیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ تو فرمایا کہ ودو، یہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں یہ چاہتے یہ ہیں لو تدہنو، کہ کچھ تم مداحنت اختیار کرو، فیدہنون، تو یہ بھی کچھ مداحنت اختیار کر لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے کام میں کوئی ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی اپنے مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں گے، کچھ یعنی کچھ نرمی کر لیں گے، لیکن دبنا مت ان سے، ان کی ان حرکتوں سے، ان کی ان چال بازیوں سے متاثر ہوئے بغیر اللہ کے دین کے لیے کام کرتے رہو۔ ولا تطع کل حلاف مہین، پس آپ ہرگز نہ دبیں، ہرگز نہ بات مانیں ہر اس شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا ہے اور بہت گھٹیا ہے، یعنی جو یہ کام کر رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو یہ گھٹیا ہیں اللہ کے نزدیک، اور حلاف ہیں یعنی بہت قسمیں کھانے والے۔ قسمیں وہی شخص کھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے، تو یہ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تطع، ہرگز نہ دبیں ان سے، ہرگز ان کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا اور گھٹیا ترین شخص ہے۔ مہین، اسی سے اہانت آمیز بنا اللہ سے۔ حمازن، تانے دیتا ہے، مشاء بنمیم، اور دوڑ بھاگ کر رہا ہے بس اسی کام میں، یعنی نیچا دکھانے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے ساری سرگرمیاں اسی میں ہیں۔ مناع للخیر، اور بھلائی سے روکنے والا ہے۔ اب دیکھیں کتنی یہ بری خاصیتیں ہیں جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں جن کا یہ تذکرہ چل رہا ہے۔ مفسرین نے کئی نام بھی بیان کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام لیے بغیر ہی اس صفات کے حوالے سے بات کی ہے۔ بعض نے ولید بن مغیرہ کا نام لیا ہے۔ تو بہرحال جو بھی اس زمرے میں آتا ہے، جو بھی ایسے رکاوٹ بنا ہوا ہے اللہ کے راستے میں، لوگوں کو بہکا رہا ہے، طرح طرح سے غلط باتیں پھیلاتا ہے، تو مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا ہے، معتد اثیم، اور بہت حد سے گزرا ہوا ہے، یعنی اپنی کوئی خیال نہیں ہے کہ آخر یہ بھی ہمارے بھائی بند تھے، ہمارے رشتہ دار تھے۔ ابھی چند سالوں پہلے تو صادق اور امین کہتے تھے، کس طرح سے آپ کا ادب تھا، احترام تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ان کو کہ یکدم ساری حدیں توڑ ڈالی انہوں نے، تو اور کس طرح سے خلاف باتیں کرنے پر اتر آئے ہیں۔ عتل بعد ذلک زنیم، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد سخت بد اصل بھی ہے۔ بد اصل، عتل، ایسے شخص کو کہتے ہیں عربی میں جو کسی اور خاندان کا ہو اور دوسرے خاندان میں اس کو شامل کر دیا گیا، یعنی اس طرح سے بد اصل ہے یہ۔ ان کانا ذا مال و بنین،
اور یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے، یعنی بڑا ظلم ہے اس کو اپنے مال پر، اپنی اولاد پر۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا، اور جب ہماری آیات اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ہماری آیات اس کے سامنے بیان ہوتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ تو فرسودہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، یعنی کہ سنجیدہ نہیں لیتا ہے اس کلام کو اور اس طرح سے مذاق اڑاتا ہے اس کا۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ سونڈ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ناک کو، اس لیے کہ یہ بہت ناک والا بنتا تھا، بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سمجھتا ہے کہ اس کی ناک سونڈ ہے، یہ اس پر ہی ہم داغ لگائیں گے، یعنی کہ اس طرح سے داغیں گے اس کو آخرت میں۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب آگے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم ان کو اسی طرح سے آزما رہے ہیں جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ لمبا قصہ ہے وہ باغ والوں کا، کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو بہرحال نصیحت ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے غلبے کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس میں کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام مشکل تو ہے، آسان تو نہیں ہے، یعنی طرح طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر نے، آپ کے ساتھیوں نے کس طرح سے جاں فشانی کے ساتھ اس کام کو نبھایا ہے، سختیاں برداشت کی ہیں، مالی نقصان، جانی نقصان، یعنی ہر طرح کے نقصانات برداشت کیے ہیں، تبھی تو ان کے مقامات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند رکھا ہے، اتنا درجہ رکھا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی راستے کو اپنانا ہے، اپنی ذمہ داری کو پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔